خاموش زبان کے وار جب بند ہوئے تب اس کی آنکھیں شدت سے آنسو بہانے لگیں۔ وہ آہستگی سے روئی جا رہی تھی۔ وہ خود تو گھر کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی، لیکن اپنی سہیلیوں کو کیا بتاتی کہ اس کی ماں آخر ہر بار اسے منع کیوں کرتی ہے۔ وہ اکثر ان کو خود سے جھوٹے مسائل بتاتی اور بے جا دلائل پیش کرتی کہ فلاں مسئلے یا بیماری کی وجہ سے اسے گھر میں کام ہوں گے اور وہ نہیں جا سکے گی۔ آخر بہانے بھی کب تک چل سکتے ہیں۔ وہ ان کو بہانوں سے تو تسلی دے دیتی، لیکن خود اس کی بے چینی مزید بڑھتی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ ٹور پر نہیں گئی اور اپنی سہیلیوں سے ہی حالات اور واقعات جاننے پر اکتفا کیا۔ اسے سمجھ ہی نہ سکی کہ گزرتے وقت کے ساتھ اپنے خونی رشتوں سے 2 قدم کے فاصلے پر بھی کتنا میل دور تھی۔ گھر کی خوشی نہ اس کو خوش رکھتی اور نہ ہی کوئی مصیبت اسے بے قرار رکھتی۔ اس کے دل میں ان کے لیے صرف ایک جذبہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ زندگی کے ایام کو انتقام کی انتظار میں تقویٰ کاٹے جا رہی تھی، اور یہ سوچ کر اسے تسلی ملتی کہ ایک دن وہ مضبوط ہوگی اور سامنے تمام لوگ کمزور اور بے بس۔ طاہرہ نے شروع میں اس کی ناراضگی اور بعد میں اس کی خاموشی پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ وہ اس کی بہتری کے لیے روک ٹوک کر رہی ہیں۔ تقویٰ اماں کی اس دقیانوسی سوچ سے باخبر تھی۔ 1 سال بعد کالج میں داخل نہ کروانے پر تو جیسے جلتی پر تیل کا کام ہوا۔ اس بار اس نے نہ گھر والوں کو آمادہ کیا، نہ ہمیشہ کی طرح کوششیں کی، بلکہ ایک تلخ مسکراہٹ سے سب برداشت کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اماں کی فکر مندی مزید بڑھنے لگی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرے گی۔ طاہرہ نے پہلے سوچ رکھا تھا کہ بیٹی کے کون سے شکوے اور کون سی دلیل کے آگے اس نے کیا بولنا ہے، مگر یہ کیا! لفظوں کی سرد جنگ میں بڑھ کر سکوت کے طوفان نے سب کو ہرا دیا۔ طاہرہ کی تشویش میں مزید اضافہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ تقویٰ کب ان سے ایڈمیشن کی بات کرے گی اور وہ اسے پیار سے سمجھائے گی کہ وہ کس مصلحت کے تحت اسے اجازت نہیں دے رہی، مگر شاید وہ اپنے فیصلے میں بہت دیر کر چکی تھی۔ یہ پیار کا جذبہ اور آرام سے سمجھانا اگر وہ کچھ سال پہلے شروع کرتی تو تقویٰ کو زیر کرنا آسان تھا، مگر جہاں وہ ان تلخیوں کے ساتھ سخت ہو گئی تھی، جب اسے پیار اور نرم لفظوں کی ضرورت تھی، تب اماں سخت لفظوں اور کرخت لہجے سے اپنا رعب بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب انتقام کے جذبے نے پروان چڑھنا شروع کیا تھا، تب اماں کا یہ رویہ اسے مزید قوت دے رہا تھا، اور آج جب اس کا انتقام اس کی نفرت مجسم ہو چکی تھی تو اماں اپنے لفظوں سے اسے ختم کرنا چاہ رہی تھی، جو پچھلے 17 برس سے ان کے تلخ رویوں، سخت لفظوں اور عدم توجہ اور نہ جانے کن کن چیزوں سے بننا اور پھر سخت ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج رات وہ کتنے دنوں کے بعد کچھ مثبت سوچنے کا ارادہ کر رہی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ کوئی وضاحت اپنے اندر کے انسان کو نہ دے سکی۔ اس کے پاس ہزاروں مثالیں موجود تھیں جس میں اس کے جذبوں، اس کی خواہشات، اس کی خوشیوں کو روندا گیا تھا، اور وہ جو مثبت سوچنے کا ارادہ کر چکی تھی، بے اختیار ماضی کے اوراق میں جھانکتے ہوئے وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ گھر کے مختلف لوگوں کے متعدد بار سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگی۔ ان کی نصیحتیں نمک کا کام کر رہی تھیں۔ خونی رشتوں سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ وہ ان کی محبت کو خود غرضی سمجھنا شروع ہوئی تھی۔ تقویٰ صفائی ستھرائی اور کچن کے کاموں میں خوب ماہر تھی، اور ان کے ہاں عورتوں کی یہی ترجیح تھی، اس لیے اس کو بہو بنانا ہر عورت کا خواب تھا۔ آج پہلی بار اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا۔ وہ رات کو تاروں میں جھانکتے ہوئے اپنے مسئلوں کا حل تلاشتی، اپنے درد اور دکھ بانٹتی، اپنی خوشیاں مناتی۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اماں کو کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرے گی، بلکہ کہے گی کہ ہمیشہ سے وہ اس کے فیصلے خود کرتی آ رہی ہے، اس لیے یہ فیصلہ بھی خود کرے۔ ایک ہلکی سی آواز اسے سنائی دی، شاید وہ اس کے ضمیر کی تھی جس نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، مگر وہ آواز کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو گئی، اور وہ اپنے فیصلے کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے لگی۔ انتقام، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔